الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیات کریمہ پڑھی ہیں، انہی کے ذیل میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے وہ باتیں نکلوا دے جو ہم سب کے لیے نافع ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا ہوا، آپ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس موقع پر مکہ معظمہ بت پرستی کا مرکز بنا ہوا تھا، یہاں تک کہ خود خانہ کعبہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو خانہ کعبہ کی کلید کی ذمہ داریاں یہ قریش کی تھی، اور قریش نے اپنے لیے ایک خصوصیت کے طور پر اپنے لیے کچھ چیزیں خاص کر رکھی تھیں۔ جیسے جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے، ان حاجیوں کے لیے یہ خاص کر رکھا تھا کہ جب وہ بیت اللہ کا طواف کریں گے تو قریش کا جو لباس ہے اس لباس کو پہن کر کے کریں گے۔ اگر قریش کا لباس کوئی نہیں پہنتا ہے تو اس کو ننگے یعنی عریاں طواف کرنا پڑے گا۔ اسی بنا پر اس طواف کو عریاں طواف کہا جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تو باقی سب لوگ عرفات کے میدان میں جو ٹھہرا جاتا ہے وہاں جایا کرتے تھے، لیکن قریش عرفات نہیں جاتے۔ لیکن یہ ساری خصوصیات قریش کے اندر تھیں، لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی ان چیزوں سے موافقت نہیں کی۔ آپ نے اس بات کو صحیح نہیں کہا، بلکہ آپ جو ہے ہمیشہ اس چیز کو برا سمجھتے رہے۔ آپ علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ مکہ کے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھی جس کو غار حرا کہا جاتا ہے، اس غار میں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر کے آپ مراقبے میں مشغول رہتے۔ کئی دن تک آپ اس میں مشغول رہتے تھے۔ کھانا ساتھ میں باندھ کر کے لے جاتے تھے۔ جب کھانے کی چیزیں ختم ہو جاتی تو اس کے بعد پھر آتے اور پھر اس کے بعد پھر کھانے کی چیزیں لے جاتے اور اسی میں مشغول ہو جاتے جا کر کے، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کو سچے خواب آنا شروع ہوئے، یعنی جو چیز آپ خواب میں دیکھتے ویسا ہی صبح کو یا اگلے دن یا جس دن کی بشارت دی جاتی اس طریقے پر ہو جاتا تھا۔ کئی دن تک، کئی سال تک جو ہے اسی طریقے کے خواب آتے رہے آپ علیہ السلام کو۔ یہ خوابوں کا آنا یہ گویا کہ نبوت کے لیے آپ علیہ السلام کو تیار کرنا تھا۔ یہاں تک کہ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی، آپ غار حرا میں موجود تھے، آپ کے پاس
ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، گویا کہ فرشتے نے آ کر کے یہ آیات پڑھی اور کہا کہ ان کو پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھا تو آپ ڈر گئے، آپ پر خوف طاری ہو گیا۔ آپ گھر گئے اور گھر جا کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی پوری تفصیل بتائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل یہ توریت اور انجیل کے عالم تھے، یہ اس کے بارے میں جانتے تھے۔ انہوں نے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری تفصیل سنی تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتی تھی، یعنی جو فرشتے ان کے پاس آتے تھے وہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت عطا ہو گئی، اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اس دعوت کو، اس نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھائیں، یعنی اللہ کے ایک ہونے کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو یہ لوگوں کو بتلائیں۔ تو اولاً آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنے خاص لوگ تھے، یعنی جو آپ کی تربیت میں آ چکے تھے، جنہوں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا تھا، یا جو لوگ آپ کے ساتھ رہ چکے تھے، جو آپ کو اچھے طریقے پر جانتے تھے، ان کو اس چیز کی دعوت دینا شروع کی، ان کو بتلانا شروع کیا۔ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی جوزہ محترمہ تھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پوری زندگی گزاری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی صحبت میں رہے، آپ کی تربیت میں رہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے غلام تھے۔ تو ان حضرات کو جب بتلانا شروع کیا تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا، انہوں نے آپ کی تصدیق کی، یہاں تک کہ اسی طریقے پر یہ سلسلہ دھیرے دھیرے چلتا رہا۔ 3 سال نبوت کو ہو گئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، گویا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اب جو ہے کھلے طور پر اسلام کی، ایمان کی دعوت دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک آیت کے اندر فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفا پر گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے ایک آواز لگائی، یا معاشر القریش۔ تو جب آپ نے آواز لگائی تو قریش کے تمام خاندان حاضر ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تم کو کوئی ایسی خبر دوں کہ ہمارے اس پہاڑ کے پیچھے دشمن حملہ کرنے والا ہے، دشمن آ رہا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ جانو گے؟ تو تمام قریش نے، جو خاندان قریش موجود تھا، سب نے ایک جٹ ہو کر کے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات کو بالکل سچ جانیں گے، کیونکہ آج تک آپ ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بات کہنی تھی، تو چونکہ وہ تو
بتوں کو ماننے والے تھے وہ ایک خدا کو ماننے والے نہیں تھے، بلکہ ان کے تو 360 بت تو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، وہ تو ان کو پوجنے والے تھے۔ ان کے لیے روزی دینے والا ایک الگ خدا تھا، بارش کرنے والا الگ خدا تھا، اور ہر کام کے لیے ان کے الگ الگ معبود موجود تھے۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ برہم ہو گئے۔